بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، ہم کلاس 6 کی جو کہ PK کی بک ہیں اسلامیات کی، اس کے MCQs حل کر رہے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مشق نمبر 6 اور 7 کے جو MCQs ہیں وہ حل کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے MCQs کی طرف۔ اگلی مشق میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے، حدیبیہ تھا، یہ ایک شہر تھا، قصبہ تھا یا چھوٹا سا گاؤں تھا؟ حدیبیہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جانے کو تیار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام جانے کو تیار ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کو کوئی بھی ہتھیار لے جانے کی اجازت نہ تھی سوائے تلوار کے۔ درست جواب ہے سوائے تلوار کے، کیونکہ یہ اس وقت کے جو لوگ تھے عام ان کا رواج تھا کہ تلوار ان کے پاس موجود رہتی تھی۔ اگلا سوال ہے، مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول کی یا رد کی یا نہ سنی؟ تو درست جواب ہے رد کی، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کے طواف کی جو پیشکش دی اس کو رد کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کفار نے کو مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بھیجا، تو کفار کی طرف سے کون آیا تھا؟ ابو سفیان، سہیل بن عمر یا خالد بن ولید؟ تو درست جواب ہے سہیل بن عمر مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بھیجا کفار نے۔ اگلا سوال ہے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی اس کا نام ہے؟ تو حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت ہوئی اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے سال عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو ہجرت کے 6 سال عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اگلا سوال ہے، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کلومیٹر دور ہے؟ تو حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 ہے، صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا، تو بالکل صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، تقریباً 5000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، تو بالکل 5000، یہ جواب بالکل غلط ہے کہ 5000 نہیں بلکہ 1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کو تمام ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت تھی؟ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تمام ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت تھی۔ اگلی مشق میں آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بادشاہوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط میں شروع میں لکھا ہوا ہوتا؟ آپشن یہاں پر دیے ہیں کہ سلام ہو اس پر جو ہمیں سلام کرے۔ آپشن نمبر 2 ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کا اتباع کرے، اور نمبر 3 ہے ہدایت کا اتباع کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے ان پر لکھا ہوتا تھا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ تو آپشن نمبر 3 جو ہے درست جواب ہے کہ ہدایت کا اتباع کرے۔ سوال نمبر 2 ہے، حارث بن ابی شمر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے گئے، کون سے صحابی لے کر گئے؟ تو حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خط لے کر حارث بن ابی شمر کے پاس گئے۔ اگلا سوال ہے کہ کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر چوما یا پھاڑ دیا یا واپس کر دیا؟ تو کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر روح گردانی کرو گے تو تمہاری مجوسی رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس فرمان روا کو لکھا؟ تو آپشن دیے یہاں پر کسریٰ کو، شاہ مقوقس کو یا ہرقل کو۔ تو دوسرا جواب ہے کہ ہرقل کو یہ بات لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ جب نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو وہ احتراماً آپشن دیے ہیں کہ تخت پر بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا یا سواری پر بیٹھ گیا۔ تو شاہ نجاشی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو وہ احتراماً زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ درجل جملوں میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان ہرقل کے سامنے جھوٹ نہ بول سکے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اسلام دشمنی کے باوجود ان کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہ بول سکا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے حکومت کو مضبوط کیا۔ تو بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی عزت نہیں کی۔ تو یہ غلط ہے کہ شاہ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت و احترام کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ منذر بن ساوا اسلام لے آئے۔ تو بالکل منذر بن ساوا جب ان کو اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط ان کے پاس گیا تو یہ اسلام لے آئے۔ اگلا سوال ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 دعوت اسلام کا پہلا خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیش کے پاس لے کر گئے۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جو پہلا خط تھا شاہ ہرقل کے پاس لے گئے۔ سوال نمبر 2 ہے دعوت اسلام کا دوسرا خط حضرت دیش لے کر حارث بن ابی شمر کے پاس گئے۔ تو دوسرا خط جو تھا حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حارث بن ابی شمر کے پاس گئے۔ سوال نمبر 3 ہے فارس کے بادشاہ کا نام دیش تھا۔ تو فارس کے بادشاہ کا نام کسریٰ پرویز تھا۔ اگلا سوال ہے فارسیوں کا رواج تھا کہ وہ خط میں سے سب سے پہلے اپنے دیش کا نام لکھتے تھے تو اپنے بادشاہ کا نام لکھتے تھے۔ ان کا یہ رواج تھا کہ سب سے پہلے اپنے بادشاہ کا نام لکھا کرتے تھے۔